بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری قرآن کلاس کی تختی نمبر 4 شروع ہونے والی ہے اور یہ ہمارا قرآن کلاس کا لیسن نمبر 13 ہے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم تختی نمبر 4 حرکات پہ بات کریں گے اور اس کو پڑھنا سیکھیں گے کہ حرکات کیا ہوتی ہیں اور ان کو کیسے پڑھتے ہیں۔ پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ یہ تختی نمبر 4 کے اندر ہم نے حرکات کی پہچان کرنی ہے۔ حرکات کس کو کہتے ہیں، حرکت کس کو کہتے ہیں، زبر کس کو کہتے ہیں، زیر کس کو کہتے ہیں، پیش کس کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے اندر ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ اگر کسی حرف کے اوپر زبر ہو، کسی حرف کے نیچے زیر ہو، کسی حرف کے اوپر پیش ہو تو اس کی ساؤنڈ کیا بنے گی، اس کی آواز کیا بنے گی۔ تو اصل میں اس کے اندر ہم نے اب حروف کے اوپر حرکات لگا کر ان کی آواز بنانا سیکھنا ہے کہ اگر زبر آ جائے تو کیا ساؤنڈ بنے گی، زیر آ جائے تو کیا ساؤنڈ بنے گی، اور پیش آئے تو کیا ساؤنڈ بنے گی۔ تو اس کے اندر آپ نے ایک بات یہ یاد رکھنی ہے کہ حرکات کہیں پہ بھی آئیں گی پورے قرآن پاک کے اندر، آپ نے ان کو لمبا نہیں کرنا، کھینچنا نہیں ہے بالکل بھی، اور اتنا بھی شارٹ نہیں کرنا کہ وہ جھٹکا محسوس ہو یا وہ کوئی جو ہے نا جی رکاؤ اس کے اندر محسوس ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ کو چھوٹا سا نشان جو نظر آ رہا ہے، یہ اس کو حرکت کہتے ہیں، اس کو زبر کہتے ہیں۔ اگر یہ کسی حرف کے اوپر آ رہا ہو، کسی حرف کے یہ نشان اوپر آ رہا ہو تو یہ جو ہے یہ زبر کہلاتی ہے، اور اگر یہ کسی حرف کے نیچے آ رہا ہو تو یہ زیر کہلاتی ہے، اور یہ جو مڑی ہوئی شکل ہے یہ پیش کہلاتی ہے۔ تو مثال کے طور پہ یہ ایک حرف ہے الف، اور اس کے اوپر ہے یہ، تو ہم اس کو پڑھیں گے زبر، اور یہ الف ہی ہے لیکن یہ نشان اس کے نیچے ہے تو اس کو پڑھیں گے ہم زیر، اور یہ جو مڑی ہوئی شکل آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو پیش کہتے ہیں۔ تو اگر کسی الف کے اوپر زبر آ جائے تو ہم اس کو الف نہیں کہتے، پھر اس کو ہم حمزہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کسی بھی الف کے اوپر کوئی بھی حرکت آ جائے، مثال کے طور پہ زبر آ گئی، زیر آ گئی، پیش آ گئی، تو ہم نے اس کو جو ہے وہ پڑھنا ہے، حمزہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک بات تو یہ یاد رکھیے کہ زبر، زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اگر ان تینوں کو ملا کے کہیں گے تو حرکات، اور اگر ایک ایک کو کہیں گے تو یہ حرکت ہے، یہ حرکت ہے، یہ حرکت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جس حرف کے اوپر یہ حرکت آ جائے اس حرف کو متحرک کہتے ہیں، اس حرف کو متحرک کہتے ہیں، اور متحرک جو حروف ہوتے ہیں ان کو لمبا نہیں کرنا، اور نہ ان کو مجہول پڑھنا ہے، نہ ان کو جھٹکا دے کے پڑھنا، ان کو صحیح طریقے کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور اس کی صفات کا خیال رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ تو آئیے ہم اپنا یہ سبق شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جو پہلا حرف ہے یہ ہے حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا ای او۔ اب دیکھیے کہ اگر حمزہ کے اوپر زبر ہے تو ساؤنڈ کیا بن رہی ہے، آ، اور اگر حمزہ کے نیچے زیر ہے تو ساؤنڈ بن رہی ہے ای، اور اگر حمزہ کے اوپر پیش ہے تو ساؤنڈ بن رہی ہے او۔ اصل میں ہم نے یہ ساؤنڈز کو یاد کرنا ہے کہ اگر زبر آ جائے تو کسی حرف کے نیچے تو کیا ساؤنڈ بنے گی، زیر آئے تو کیا، اور پیش آئے تو کیا بنے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس بات کا ہم نے خیال رکھنا ہے۔ تو آگے ہے ہا زبر ہا، یعنی جو بھی حرف ہوگا اسی کی ساؤنڈ زبر کے ساتھ بنے گی۔ ہا، یہ ہا ہے تو ہا کے اوپر زبر ہے تو بن جائے گا ہا۔ ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ اسی طرح عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو۔
حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو. غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. اب دیکھیے یہ موٹے حروف ہیں تو ہم نے ان کو موٹا کر کے ہی پڑھنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کو ہم پڑھیں خا زبر خا، خا زیر خی، نہیں. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. اسی طرح قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو. کیف زبر کا، کیف زیر کی، کیف پیش کو، کی کی کو. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، جا جی جو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو. یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، یا یی یو. غاد زبر غا، غاد زیر غی، غاد پیش غو، غا غی غو. لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو. نون زبر نا، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو. بس آج یہاں تک پڑھتے ہیں. اگلی ویڈیو کے اندر اگلا اس کا باقی حصہ پڑھیں گے. تو آپ نے اس کی بہت زیادہ پریکٹس کرنی ہے اور یہ بات اپنے ذہن میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ اگر زبر کسی حرف کے اوپر آئے تو اس کی ساؤنڈ بن جاتی ہے. مثال کے طور پہ نون اے کے اوپر آ رہی ہے تو نا، اور زیر نیچے آ رہی ہے تو نی، اور پیش کے اوپر پیش آ رہی ہے تو نو بنتی ہے. تو یہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے اپنے ذہن نشین کر لینا ہے. آپ سے یہی درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.